لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کرنے کی بے شمار فضیلت و برکات کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 1 پر درود پاک کی فضیلت کچھ یوں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا محترم اسلام بھائیو، جیسا کہ پچھلے جمعہ بتایا گیا تھا کہ آئندہ جمعہ ہم انشاءاللہ اس حدیث کو سنیں گے کہ ہمارے اور آپ کے نبی، آخری نبی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو شعبان کی 29ویں تاریخ کو جمع فرمایا اور رمضان کی فضیلت، رمضان کی برکت، رمضان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آپ نے بہترین بیان فرمایا۔ اس میں رمضان کے متعلق بیان فرمایا کہ رمضان ہے کیا۔ وہ حدیث سب سے پہلے سنتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا اور فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا، کیونکہ 29ویں شعبان تھی، چاند دکھنے والا تھا، جس طرح کہ ہمارے یہاں کل چاند دکھے گا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی رات بھی عطا فرمائی ہے کہ اس میں بندہ عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ آگے بیان فرمایا اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام سنت ہے۔ دن کو روزہ رکھنا فرض ہے، رات کو نمازیں پڑھنا، اس سے مراد نماز تراویح ہے، یہ سنت ہے۔ جو اس مہینے میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا۔ رمضان میں کوئی نیکی کرو، نفل نیکی تو فرض کے برابر، اور اس میں یعنی اس ماہ رمضان میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70
فرض ادا کیے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے کہ بندے کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، گرمی کی شدت ہے، لیکن پھر بھی پانی نہیں پیتا، صبر کرتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، صبر کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا صبر کا ثواب جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مہینہ مواسات کا معنی ہے غم خواری اور بھلائی کرنا، تو فرمایا یہ مہینہ غم خواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں پورے مہینے آدمی اتنی اچھی اچھی چیزیں اور غذائیں نہیں کھا پاتا جو غذائیں رمضان کے مہینے میں کھا لیتا ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو رمضان کے علاوہ ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں، صبح ناشتہ، دوپہر میں کھانا، شام میں کھانا، اور بھی بیچ بیچ میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن رمضان میں ایک سحری، افطار، اور پیٹ بھر جاتا ہے۔ بعض لوگ تو شام کا کھانا بھی نہیں کھاتے کیونکہ افطار ہی میں پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو رمضان کے علاوہ ہم 3 ٹائم کھاتے تھے، 4 ٹائم کھاتے تھے، لیکن رمضان میں تو 2 ہی ٹائم کھا رہے ہیں، تو برکت کہاں ہوئی؟ تو برکت سے مراد یہ کثرت نہیں ہے زیادہ کھانا، برکت سے مراد یہ ہے کہ بندہ اچھی اچھی چیزیں کھائے جس میں اس کو طاقت اور قوت ملے۔ تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ غریب سے غریب جو پھل بیچارہ پورا سال نہ کھا پایا تھا، رمضان کے صدقے اس کو کھانے کو مل جاتے ہیں۔ اور ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں روزے دار کو اچھا سے اچھا کھلاؤں۔ آپ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں چلے جائیے، کوئی پانی کو بھی پوچھنے کے لیے روادار نہیں ہے، راضی نہیں ہے، لیکن رمضان میں لوگ افطار کرواتے ہیں اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے گھر میں آئے ہو، میرے گھر میں افطار کرے۔ بھائی پورا سال تو کبھی کسی کی دعوت نہیں کیا، رمضان کیسا مہینہ آ گیا کہ تو دعوت پہ دعوت کر رہا ہے، اور ایک آئٹم نہیں بلکہ کئی آئٹم کھلا رہا ہے۔ تو یہ برکت کا مہینہ ہے جس کا ظہور لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے، سبحان اللہ، اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، یعنی جہنم سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود روزہ نہ رکھے افطار کرواتا رہے، مراد یہ نہیں ہے۔ اس افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، روزہ دار کو جو افطار کروائے اس کو جہنم سے آزادی، گناہوں کی مغفرت، اور اس کے لیے ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے، 3 فائدے۔ تو یہ تو اس کے لیے ہوگا جو بھر پیٹ کھلائے، روزہ دار کو پیٹ بھر کھلائے، اس کے لیے یہ ثواب ہے۔ اور جو غریب مسلمان ہیں وہ تو روزہ افطار کروا نہیں سکتے، ان کو تو ثواب یہ نہیں ملے گا۔ تو دیکھیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا فرمان ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے، یعنی ہر کوئی بھر پیٹ کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب
تو اس شخص کو عطا کرے گا جو صرف ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروا دے۔ سبحان اللہ۔ پیٹ بھر کھلانا ضروری نہیں ہے، ایک گھونٹ دودھ، ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور کے ذریعے سے روزہ افطار کروا دے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ نیکی عطا فرمائے گا کہ گناہ بھی بخشے جائیں گے، جہنم سے چھٹکارا بھی ملے گا، اور اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے روزہ دار کو بھر پیٹ کھلایا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا، یہ سنیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا۔ سبحان اللہ، کہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، جنت میں جانے کے بعد بھی پیاس اس کو نہیں لگے گی، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو پیٹ بھر بھی جس کے اندر طاقت ہو، روزہ دار کو پیٹ بھر بھی کھلانا چاہیے، اور اگر نہ ہو تو کم سے کم کہیں روزہ افطار ہو رہا ہے یا مسجد میں جیسے روزہ رکھنے والے آتے ہیں افطار کرتے ہیں تو یہاں پر بھی بھیجتے ہیں، الحمدللہ ہر گھر سے بھیجا جاتا ہے۔ تو نیت یہی ہوتی ہے کہ میں پیٹ بھر تو نہیں کھلا سکتا لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کھلا سکتا ہوں۔ ہمارے نبی، آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی شروع کے 10 دن رحمت کے ہیں، اور اس کا اوسط یعنی بیچ کے 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، کوئی نوکر ہے، کسی کا غلام ہے، کسی کا ملازم ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے لیکن 4 گھنٹہ کام کروائے رمضان میں، تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اس کے لیے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے غلام یعنی نوکر پر اس مہینے میں کام کم لے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ سرکار نے فرمایا اس مہینے میں 4 چیزیں بہت زیادہ کرو۔ کون کون سی؟ فرمایا ان میں سے 2 بات ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور بقیہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں سے تمہیں بے نیازی نہیں، یعنی تمہیں چھٹکارا نہیں، مانگنا ہی پڑے گا وہ 2 چیزیں۔ پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، یعنی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کلمہ شریف پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 1000 2000 چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر نماز میں ایک تسبیح پڑھیں تو 5 نمازوں میں یوں 500 تو یوں ہو گئے۔ تو یہ اس بات کی سرکار نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو پہلا کلمہ کثرت سے، کثرت کا معنی ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں استغفار کرے۔ استغفار مطلب ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھے۔ اچھا، بعض اسلامی بھائی یستغفر اللہ پڑھتے ہیں، بعض استغفار کرتے رہتے ہیں، بعض استغفار کہتے رہتے ہیں، تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ کہنا کس طرح ہے؟ استغفر اللہ، ایک مرتبہ دوہرا لیجیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنا ہے پہلی بات۔ دوسری بات اس مہینے میں استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سے جنت طلب کرنا۔ اس مہینے میں جب بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت عطا فرما، جنت کی دعا کرے، جنت کی دعا کرے۔ اور دوسری
یہ کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اور یہ بھی مانگے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، مجھے جہنم سے بچا، کیونکہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو اس مہینے میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ 4 باتیں ہو گئی، پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا استغفر اللہ، تیسرا جنت کے لیے دعا کرنا ہے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور چوتھی چیز ہے جہنم سے آزادی کی، اے اللہ مجھے جہنم سے آزاد فرما۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو 29ویں شعبان کے دن جمع کر کے خطبہ فرمایا تھا، اور اس میں یہ باتیں بیان کی تھی۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ کیوں دیا۔ رمضان میں 30 روزے رکھے جاتے ہیں، تراویح بھی ادا کی جاتی ہے۔ روزہ رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بچوں کا کام نہیں ہے، یقیناً اس میں پیارے و محترم اسلام بھائیو بھوک بھی برداشت کرنی ہوتی ہے، پیاس کی شدت بھی سہنی پڑتی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے ہیں، اس کی حکمت اور لوجک سماعت فرمائیے۔ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے ہیں۔ نور منے روشنی، میں نے اپنے محبوب کی امت کو 2 نور یعنی روشنیاں عطا کی ہیں، تاکہ وہ 2 اندھیروں سے بچے رہیں۔ روشنی کس لیے ہوتی ہے؟ اندھیرے سے بچنے کے لیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ وہ کون کون سے 2 نور ہیں، 2 روشنیاں کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک رمضان کا نور، دوسرا قرآن کا نور۔ ایک رمضان کا نور، تو یہ رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں تو قیامت کے دن یہ رمضان روشنی کی صورت میں بن جائے گا، اور یہ قرآن بھی روشنی کی صورت اختیار کر لے گا۔ فرمایا ایک رمضان اور دوسرا قرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک قبر کا اندھیرا، دوسرا قیامت کا اندھیرا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس بات کو ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قبر میں روشنی نہیں ہوتی۔ قبر میں اگر سراغ بھی ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں دیکھو دیکھو سراغ باقی ہے، اس کو بھی چھپا دو، اس کو بند کر دو۔ اب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، بندہ گھبرائے گا نہیں، مردے کو ڈر نہیں لگے گا۔ اگر رمضان کا روزہ اور عشاء کے بعد پڑھی جانے والی تراویح میں اس نے قرآن کی تلاوت سنا ہوگا تو یہ 2 نور قبر میں آ جائیں گے، اللہ نے فرمایا۔ اور قیامت کے دن تو یہ سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا۔ کیا اس وقت بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ یقیناً پڑے گی۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جو رمضان کی قدر نہیں کرتے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں قبر میں جب روشنی کی ضرورت اور حاجت پڑے گی تو کہاں سے آئے گی؟ کوئی ٹیوب لائٹ تو لگا نہیں سکتے، لائٹ فٹنگ تو کروا نہیں سکتے، گھر میں تو کروا لیا، لیکن قبر میں کروانے سے رہیں، کوئی کرواتا بھی نہیں ہے، کروائے بھی تو کام نہیں آئے گا۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان کی دولت عطا فرمائی ہے اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ رمضان کیسا مہینہ ہے۔ فرماتے ہیں کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر برکتیں دیتا ہے۔ اگر خانہ کعبہ سے ہمیں برکت حاصل کرنی ہے تو ہمیں مکہ جانا پڑے گا نا، کہ خانہ کعبہ یہاں ہے نہیں ہے نا۔ فرماتے ہیں خانہ کعبہ مسلمانوں کو اپنے پاس بلا کر دیتا ہے۔
اور ماہ رمضان بلا کر نہیں بلکہ خود آپ کے پاس آ کر برکتیں دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے پیارے اور محترم اسلام بھائیو۔ ہم مکہ جائیں گے تب برکتیں ملیں گی، مگر رمضان کے لیے رمضان کے پاس نہیں جانا پڑتا۔ فرماتے ہیں گویا کعبہ کنواں ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ کنواں ہے، کہ کنویں میں پانی ہے، پانی لینا ہے تو کنویں کے پاس جانا پڑے گا۔ اور یہ رمضان دریا ہے کہ دریا اور نہر گھروں کے پاس سے گزرتی ہے، بستی کے پاس سے گزرتی ہے۔ اور فرمایا ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت برکت والا ہوتا ہے۔ رمضان میں تو پورا مہینہ اور ہر گھڑی برکت والی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا رمضان ایک بھٹی ہے، بھٹی جس میں لوہے کو گرم کر کے لوہے کا زنگ دور کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی بنا دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کو درجے میں بڑھوتری عطا فرماتا ہے۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، آپ دیکھیں رمضان کا کیسا پیارا مہینہ ہے۔ پورا سال بندہ چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، زنا کرے، لوگوں کے مال کھائے، کیسے بھی گناہ کے کام کرے۔ اب آپ اس سے کہو کہ کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ تو حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، لیکن بندہ ان برے کاموں سے بچتا نہیں ہے۔ کسی کا سامان رکھا ہے، مال رکھا ہے، اس کی نظر ادھر ادھر ہوئی یا وہ بندہ چلا گیا، ترنت لے لیتا ہے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے تو دیکھیے اللہ پر بھروسہ کتنا پختہ اور قوی ہو جاتا ہے کہ بندے کو پیاس لگی ہے، بند روم میں ہے، پانی بھی رکھا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن بندہ پیتا نہیں ہے۔ آپ کہیں کیوں نہیں پی رہا؟ تو کہتا ہے کہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہوا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل کتنا مضبوط ہو جاتا ہے رمضان میں۔ ارے بھائی تم تو رمضان کے علاوہ چوری کرتے تھے، تم تو رمضان کے علاوہ لوگوں کو مال کھا جاتے تھے، لیکن یہاں پر پانی نہیں پی رہے، کھانا نہیں کھا رہے۔ تو وہ کہے گا جس کے لیے روزہ رکھا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب گناہ گار سے گناہ گار بندے کے اندر یہ بھروسہ، یہ یقین، یہ توکل پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پیارا و محترم اسلام بھائیو، جو اللہ کی رضا اور نیکی حاصل کرنے کے لیے رمضان کے 30 روزے رکھے، تو کیا پورے سال اس کی زندگی بہتر نہیں بن سکتی؟ یقیناً بن سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ رمضان میں نے تمہیں کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری عطا کرنے اور تقوی دینے کے لیے مسلمانوں کو یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں جنت بھی سجائی جاتی ہے۔ ہم تو اپنے گھر کو سجاتے ہیں نا عید میں، دیکھیے عید سے پہلے رمضان میں اللہ تعالیٰ جنت کو سجا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے لیے پورے سال سجاوٹ ہوتی رہتی ہے۔ اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے دروازوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہے، اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان شریف کی ہر رات آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے کہ اے اچھائی مانگنے والے،
مکمل کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر یعنی گناہ گار اپنے گناہ سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی طلب پوری کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ اللہ تعالی رمضان کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے میں جتنے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی اور چھٹکارا ملا تھا ان کے برابر بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اچھا، اس رمضان میں جب جمعہ آتا ہے تو جمعہ کی برکتیں بھی سنیے۔ جمعہ ویسے بھی دنوں کا سردار ہے، لیکن رمضان میں جو جمعہ آتا ہے اس کی برکتیں بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ نیز جب جمعہ کی رات آتی ہے اور جمعہ کا دن، تو اللہ تعالیٰ جمعہ کی رات یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیان میں جو رات آتی ہے، تو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے تک ہر گھڑی میں، ہر سیکنڈ میں، ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلام بھائیو، جمعہ کے دن تو اگر کسی کا کام ہو تو چھٹی کر لینا چاہیے، اور جمعہ کے دن اللہ کی عبادت میں جنت کا سوال، جہنم سے آزادی کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس بیان میں ہم نے سیکھا کہ اس مہینے 4 چیزیں ہمیں کرنی ہیں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خوب پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جنت کا سوال کرنا ہے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اور چوتھی چیز جہنم سے آزادی، کہ اے اللہ مجھے جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکت عطا فرمائے۔ اور رمضان کے متعلق اور بھی بیان ہوں گے، تو شروع سے اب آ جائیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ رہے گا، شروع سے آئیں گے تو انشاءاللہ اور بھی سننے کی